سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں کلاس کا چوتھا موضوع ہے۔ ابو طالب کے دنیا سے جانے کے بعد، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے جانے کے بعد، طفیل بن عمر دوسی کے اسلام قبول کرنے کے بعد، اور دو تین اشخاص تھے ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد، قریش مکہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اور بڑھ چڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ مکہ کا ماحول دعوت اسلام کے لیے سازگار نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے کسی اور طرف چلے جانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار کیا، جس کو ہم اس سیرت کی کتابوں میں سفر طائف کے نام سے پڑھتے ہیں۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ، جو آپ کے غلام تھے اور بعد میں منہ بولے بیٹے بنے، یہ وہ تھے۔ طائف جو ہے یہ مکہ سے کوئی 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک پرفضا مقام ہے، اور یہ ایک واحد مقام ہے جو پہاڑ کے اوپر ہے۔ یہ شہر واقع ہے پہاڑی کے اوپر یہ شہر واقع ہے، اور عرب میں شہروں کے درمیان فصیل بنانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ طائف یہ وہ شہر ہے جس کے چاروں طرف فصیل بنی ہوئی ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ فصیل جو ہے یہ اس طریقے سے بنائی گئی کہ طائف کا کوئی باشندہ ایران کے بادشاہ کا خدمت گزار تھا، تو ایک دفعہ ایران کا بادشاہ جو ہے وہ بیمار ہوا، تو طائف کا جو باشندہ اس کی خدمت میں معمور تھا، اس نے اس کی خدمت کی اور بہت اچھے انداز سے خدمت کی۔ ایران کا بادشاہ صحت یاب ہو گیا، تو ایران کے بادشاہ نے اس طائف کے باشندے سے کہا کہ تم مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو، میں تمہارے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو طائف کے باشندے نے ایران کے بادشاہ سے کہا کہ میں اور تو آپ سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایران کے انجینئر بھیجیں، ماہر تعمیرات بھیجیں، جو ہمارے شہر طائف کے ارد گرد ایک دیوار لگائیں تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے۔ تو اس باشندے کے کہنے پر ایران کے بادشاہ نے ایران کے ماہر انجینئر وہ طائف بھیجے، اور انہوں نے طائف کے چاروں طرف جو ہے وہ فصیل لگا دی۔ تو یہ ایرانی کاریگروں کی، ایرانی ماہرین کی لگائی ہوئی یہ فصیل ہے۔ پرفضا مقام ہے، انگوروں کے باغات، سیب کے باغات اور آڑو کے باغات اس علاقے میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ خوشحال لوگ تھے طائف والے، اور قبیلہ قریش کے بھی بعض لوگوں کے جو ہے نا باغات طائف کے اندر تھے۔ گاہے بگاہے یہ لوگ وہاں پہ جایا کرتے تھے، خصوصاً جب مکہ میں بہت زیادہ گرمی پڑتی تو یہ لوگ وہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے، وہاں پہ رہنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے فارم ہاؤس بنا رکھے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار کیا کہ چلیں طائف کے لوگ خوشحال ہیں مالی اعتبار سے، تو ان کو جا کے دعوت دوں، تاکہ اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو دعوت اسلام کے لیے ایک ماحول بن جائے گا۔ ایک تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار فرمایا۔ دوسرا، طائف کے لوگوں کے ساتھ قبیلہ قریش کی رشتہ داریاں بھی تھیں۔ ایک تو قبیلہ بنو ثقیف جو بڑا قبیلہ تھا، اس کی 2 شاخیں وہاں پہ تھی، تو ان کچھ لوگوں کی شادیاں قبیلہ قریش سے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار طائف کے اندر رہتے تھے۔ ان ساری وجوہات کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گئے طائف، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 دن رہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 13 دن رہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر رہے۔ طائف کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا، کوئی دروازہ ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھٹکھٹایا ہو اور آپ نے کسی کو دعوت اسلام نہ دی ہو، لیکن کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پہ لبیک نہیں کہا۔ 3 بڑے سردار تھے طائف کے، عبد علیہ، مسعود اور حبیب، یہ 3 بڑے سردار تھے اور تینوں بھائی تھے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے گئے اور تینوں سے اکٹھے ملے اور تینوں کو اکٹھے ہی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کا اور انتہائی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا۔ ایک نے کہا کہ میں تو تم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، دوسرے نے کہا کہ خدا نے تمہیں ہی نبی بنا کے بھیجنا تھا۔ اس طرح کی سخت قسم کے جوابات ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ تو جب انہوں نے سخت جوابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے مجھے جو جواب دینا تھا وہ تو دے دیا، لیکن میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو بات ہوئی ہے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، مکہ والوں کو یہ بات نہیں بتانی کہ آپ نے یہ، میں تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے مجھے یہ جواب دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پہ سفر طائف آئے تھے، اور سفر طائف میں جو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو کسی نے قبول نہیں کیا تھا، یہ خبر مکہ والوں تک پہنچنا یہ مکہ والوں کو خوش کر دیتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میری یہ خبر کسی کو نہ بتانا۔ لیکن ان بدباطن لوگوں نے اس خبر کو بھی مشہور کر دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو ان کے پیچھے نوجوان لڑکے لگا دیے کہ اس کو پتھر مارو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہوتے تھے، اور قبیلوں کے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ پتھر مارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے کیا، اور اس 4-5 کلومیٹر کے سفر میں مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے۔ زید بن حارثہ اکیلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے حفاظت کی اپنے طور پر، پتھر اپنے سر پہ لیتے تھے، 3 جگہ سے زید بن حارثہ کا سر پھٹا تھا، اس کے علاوہ بہت جگہوں سے وہ زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت غیر ہوئی تھی، آپ کے پاؤں مبارک خون سے تر ہو گئے تھے، جوتیاں آپ کی خون سے تر ہو گئی تھی۔ تو ان پتھر کھا کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کے اندر آ کے پناہ لی۔